بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرنو نائک ہے اور میں مرچنٹ نیوی میں کام کرتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو قرآن یہ کہا جاتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت اللہ جب سب کو پھر سے اٹھائیں گے تو کہا جائے گا کہ اپنی قبروں سے اٹھو، تو ہم ہندوؤں کا کیا ہوگا؟ کیونکہ ہماری تو کوئی قبر نہیں ہوتی۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ واپس سے ہمیں دوسری زندگی دیں گے تو کہیں گے اپنے قبروں سے اٹھو۔ ہندو بھائی صاحب پوچھے کہ ہندو لوگ تو قبر میں دفنائے نہیں جاتے، ہندو بچے دفنائے جاتے نا۔ ہندو بچے ہندو مذہب میں چھوٹا بچہ ہے، اس کو جلایا نہیں جاتا، اس کو دفنایا جاتا ہے۔ پھر بھی کئی مسلمان ہیں جو ڈوب کے مرتے ہیں، جو جل کے مرتے ہیں، ان کو بھی دفنایا نہیں جاتا ہے، جن کی ہمیں ملتی نہیں۔ یہ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پھر سے ہم زندگی دیں گے، ضرور نہیں کہ آپ قبر میں سے لے آ جائیں گے۔ جو بھی انسان مر چکا ہے اس کے نئی زندگی دی جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس میں جان ڈالیں گے، پھر موت دیں گے، پھر سے جان ڈالیں گے۔ تو اللہ جان ڈالیں گا، چاہے وہ قبر میں ہے، چاہے جلایا گیا ہے، چاہے ڈوب گیا ہے، جو بھی حالت میں ہے اللہ اس انسان میں پھر سے جان ڈالیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کو جان ڈالنا بہت آسان ہے، چاہے آپ دفنائے گئے ہیں یا چاہے جلا دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جب غیر مسلم کے اعتراض کرتے اللہ سے اور اللہ سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ دفنائے جائیں گے اور قیامت کے روز جب انسان اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہڈیاں کو کیسے جوڑیں گا؟ جیسے آپ پوچھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جو قبر میں ان کو اٹھائیں گا، ہم قبر تو نہیں گئے، تو لوگ پوچھتے ہیں، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے سورہ قیام میں، سورہ نمبر 75 آیت نمبر 3-4 میں، کہ اللہ تعالیٰ ہڈیاں کو کیسے جوڑیں گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہڈیاں کو ہی نہیں جوڑ سکتا ہے، آپ کے انگلیوں کے پور پور کو جوڑ سکتا ہے۔ انگلیوں کے پور پور، آپ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے کیا انگلیوں کے پور پور کو جوڑ سکتا ہے؟ آج کی سائنس یہ کہتی ہے، سر فرانسس گولٹن ایک سائنٹسٹ ہے جو سن 1880 میں ایک ڈسکوری کیے کہ فنگر پرنٹنگ میتھڈ کہ دو انسان کروڑوں لوگوں میں بھی ان کے فنگر پرنٹ یکساں نہیں ہو سکتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہڈیوں کو تو چھوڑو، میں آپ کے انگلیوں کے پور پور کو اکٹھا کر سکتا ہوں اور ہو بہو ویسے پیدا کر سکتا ہوں۔ تو اللہ کے لیے پھر سے جان ڈالنا بہت آسان ہے، چاہے وہ انسان دفنایا گیا ہے یا جلایا دیا گیا ہے یا ڈوب کے مرا ہے۔ اللہ کو پھر سے جان ڈالنے میں، چاہے وہ مسلمان مرا یا ہندو مرا یا عیسائی مرا، اللہ کو جان ڈالنے میں بہت آسان ہے، کن فیکن، اور پھر سے ہمیں نئی زندگی دی جائیں گی اور پھر حساب کتاب کیا جائے گا۔ اور حساب کتاب میں اگر آپ اللہ کے احکامات پہ عمل کیے تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے، اس دنیا کے امتحان میں سفلتا پائیں گے۔ لیکن اگر ان کے احکامات پہ آپ نے نہیں چلے، ان کے مطابق نئی زندگی بسر کرے تو آپ اس زندگی میں سفلتا نہیں پائیں گے۔ نام آشیش ہے، میں نیرول سے آیا ہوں، میں بی پی او ایگزیکٹو ہوں۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، اسلام میں ہر گناہ معاف ہے لیکن شرک کی معافی کیوں نہیں ہے؟ اگر انسان قتل کرتا ہے اسے معافی ہے، زنا کرتا ہے اسے معافی ہے، لیکن شرک کی معافی کیوں نہیں ہے؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اسلام میں سارے گناہ کی معافی ہے، شرک کی نہیں۔ قتل کرتا ہے معافی ہے، زنا کرتا ہے معافی ہے، شرک کی معافی کیوں نہیں؟ آپ قرآن مجید کے بارے میں ذکر کر رہے جو سورہ نساء میں ہے، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116۔ ان دو آیتوں میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں لکھا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا، کیونکہ جو شرک کیا ہے وہ بہت بھٹک چکا ہے۔ تو اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اب زنا کریں گے تو معاف کرے گا ہی، کر سکتا ہے اگر آپ توبہ کریں گے تو۔ اگر آپ توبہ کرتے کہ میں نے زنا کیا ہوں، میں نے قتل کیا ہوں، مجھے معاف کر دے اور انشاءاللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ معاف کرے گا۔ اسی طریقے سے شرک بھی، اگر آپ شرک کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ میں اگلی بار شرک نہیں کروں گا، تو اللہ شرک کو بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کی حالت میں مریں گے تو معافی نہیں ہے۔ آپ مشرک جیسا مریں گے، شرک کرتے ہوئے مریں گے تو معافی نہیں۔ اگر آپ نے شرک کیا
لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کل بھی پرسوں بھی کتنے غیر مسلم بت پرستی کرتے تھے, شرک کرتے تھے, مورتی پوجا کرتے تھے, ابھی مسلم بن گئے. اللہ تعالیٰ بے شک معاف کریں گا. اور جس دن آپ اسلام قبول کیے آپ کے پچھلے گناہ سارے معاف, آپ کا سلیٹ کلین. میں ماشاءاللہ ابھی 46 سال کا ہوں, اچھے کام کرتا ہوں, انسان ہوں, غلطیاں بھی کرتا ہوں. آپ اگر اسلام قبول کرے آپ کا سلیٹ کلین. میرے تو سلیٹ میں تو کافی چیز اوپر نیچے ہے. اگر آپ اسلام قبول کرے تو اللہ کے رسول فرماتے آپ کے سارے گناہ معاف, سلیٹ از کلین. تو آپ ایک صاف ستھرے مسلمان بنتے. اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا. تو اگر آپ مورتی پوجا کرتے تھے نہیں کریں گے تو کیوں معافی نہیں؟ سب سے بڑا گناہ ہے. کیونکہ اگر آپ زنا کرتے غلط ہے, آپ ریپ کرتے غلط ہے, لیکن آپ اس انسان کو چوٹ پہنچا رہے. آپ اگر قتل کرتے غلط کرتے, لیکن اگر مورتی پوجا کرتے تو اس خالق کے نافرمان ہیں. اس خالق کو گالی دینے سے فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن اگر آپ اس خالق کو گالی دیں گے تو اس کے احکامات پہ کیسے عمل کریں گے؟ آپ اس کے بتائے راستے پہ بھی نہیں چلیں گے, آپ کا نقصان ہوگا. تو آپ کے نقصان کو روکنے کے لیے خدا کہتا ہے کہ مورتی پوجا مت کرو. کہ مورتی پوجا کریں گے تو آپ اس کے جو احکامات پہ عمل نہیں کریں گے, آپ کو نقصان ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی گناہ کریں گے. اسی لیے مورتی پوجا کرنے والا سب سے زیادہ بہکا ہوا انسان ہے. لیکن اگر آپ غلطی کے لیے معافی مانگتے ہیں اور کہیں گے کہ اگلی بار نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مورتی پوجا میں مانتے ہیں بھائی صاحب؟ جی مانتے ہیں. کیوں, آپ کو لگتا نہیں غلط ہے؟ آپ کیا ہندو ہے؟ جی. آپ کے مذہبی کتاب میں لکھا ہے چھندوں کے اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 ادھیائے نمبر 2 شلوک نمبر 1, ایکم ایودتیم, خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لکھا ہے ستا ستار اپنشد میں ادھیائے نمبر 6 منترا نمبر 9, ناچس سے کسی جنیتا نہ چدیپا. اس ایشور, اس بھگوان کا کوئی رب نہیں, اس کے کوئی والدین نہیں. لکھا ہے ستا ستار اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 منترا نمبر 19 میں نہ تस्य پرتیما استی. اس ایشور, اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی بت نہیں. لکھا ہے یجوروید میں چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 میں منترا نمبر 3 میں نہ تस्य پرتیما استی. اس ایشور, اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی مورتی نہیں. تو صاف طور پہ کئی جگہ آپ ہندو کی مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے. تو کیوں آپ مورتی پوجا کرتے بھائی صاحب؟ جی اس بارے میں مجھے صحیح تعلیم نہیں ہے, مجھے تھوڑا وقت چاہیے. میں اتنے حوالے دے رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں پھینکتے جا رہا ہوں. حوالے کے حوالے دے رہا ہوں, آپ نوٹ کیجئے. جی آپ لائبریری میں جائیے, آپ کو وید نہیں ملتا ہے تو ہماری لائبریری میں جاؤ, اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن. ہمارے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں آپ کو وید کا ترجمہ ملے گا, مہا بھارت کا ترجمہ ملے گا, بھگوت گیتا کے کم از کم 30 ترجمے ملیں گے, بائبل ملے گا, بائبل کا ترجمہ ملے گا, قرآن کا ترجمہ ملے گا, حدیث کا ترجمہ ملے گا. میں نہیں جانتا ہوں کہیں بھی ہندوستان میں اتنے مذہبی کتاب کا ترجمہ موجود ہے. اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں فری لائبریری, ایئر کنڈیشن میں بیٹھو, فری پڑھو. انشاءاللہ آپ کو چائے پانی بھی دوں گا. میں چائے پانی رشوت نہیں ہے, تو کہ آپ ٹھنڈے دماغ سے, کبھی ٹھنڈا دوں گا کبھی چائے پانی, تو آپ اچھے دماغ سے ریسرچ کیجئے. ہمارے پاس کمپیوٹر سافٹ ویئر ہے. آپ کیا جاننا چاہتے ہیں وید کے اوپر بٹن دباؤ, ملیں گا آپ کو. کدھر لکھا ہے مورتی پوجا حرام ہے؟ بٹن دباؤ, کمپیوٹر میں نکلیں گا باہر. وید کے کمپیوٹر سافٹ ویئر ہے, بائبل کے کمپیوٹر سافٹ ویئر ہے, قرآن کے کمپیوٹر سافٹ ویئر ہے, حدیث کے. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ریسرچ کیجئے کہ خدا ایک ہے, ریسرچ کیجئے کہ مورتی پوجا غلط ہے, ریسرچ کیجئے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو حق جلدی ملیں تاکہ آپ اس دنیا اور آخرت میں سفلتا پائیں. شکریہ. لا الہ الا اللہ